رسولوں میں فرق نہیں کرتے. اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے، جو ان کو ہم ایک کاذب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے دعوے میں درست نہیں ہیں. انہوں نے وہ کیا جو ہمارے ہاں روشن خیال چاہتے ہیں کہ ہم کریں. آج ان کو کیا پتا، ٹھیک ہے، اور ہم تو کریں گے اور سرپن سے جدا. ایز اے مسلمان ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تو چلیں حفاظت کرتے رہیں گے اور ان کے پیغام کو ہم پہنچاتے رہیں گے اور اس سچویشن کو ڈیفیوز کرتے رہیں گے، لیکن کیا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہی ضروری ہے؟ یہاں پہ جو کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حضرت مریم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے مختلف حوالوں سے، تو اس بارے میں مسلمان کیوں اتنے سن ہیں؟ یعنی ایک طرح سے کومے کی جیسی کیفیت ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو ہے لازمی طور پہ ہمیں کرنا، یعنی صاف قرآن مجید کا حکم ہے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یقیناً ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے، لیکن اس امت کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ تمام انبیاء، تمام رسولوں کی ناموس کے لیے کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے. اور خود اس امت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی نبی اور رسول نہ بھی ہو تو اس کے لیے تم برے القاب استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی بری حرکت نہیں کر سکتے. یعنی ان کے جعلی خداؤں کو آپ گالی نہیں دے سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید کا بیان، لیکن ہمارا عمل بعض اوقات اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. یعنی یہ بات، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے، جو ان کو ہم ایک کاذب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے دعوے میں درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے دعوے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن کیا اس کی بنیاد پر آپ انہیں ماں بہن کی گالیاں دے سکتے ہیں جو دی جاتی ہیں؟ کیا ان کی ایسی تصاویر بنا کر لگائی جا سکتی ہیں کہ جو کسی جانور کے چہرے کے طور پہ لگا دی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، اسلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا. یعنی یہ میں آپ کو مثال، ایک ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب ان کے لیے نہیں کر سکتے تو پھر تو کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے نا. بالکل بالکل. یعنی باقی تو سارے اس میں ہی آ جاتے ہیں. یعنی ہم میرے خیال سے اگر گرو نانک کی بات کریں گے اور بدھا کی بات کریں گے اور اوشو کی بات کریں گے تو وہ شاید اس سے کم درجے میں ہوگا. لیکن ہم جب ان کے لیے نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے نہیں کر سکتے. تو یہ چیز لازمی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا ہے کہ کسی بھی نبی کی ناموس کو جو ہے نا ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. البتہ ہوا یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے، ٹھیک ہے، جس کو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرسچنز آج اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے، انہوں نے وہ کیا جو ہمارے ہاں روشن خیال چاہتے ہیں کہ ہم کریں. آج انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فریڈم آف اسپیچ کا نام لے کر گالی دی گئی، ان کے کارٹون بنائے گئے، تو انہوں نے گوارا کر دیا، انہوں نے اس پر ریئیکشن دینا چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج فحش فلموں کے اندر بھی انہیں دکھایا جاتا ہے. یعنی عام فلمیں اور عام ان چیزوں کو تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ٹاک شوز ہوتے ہیں نیشنل، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھلی گستاخی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر کوئی غیرت میں کوئی جو ہے نا ایک حرکت بھی نہیں ہوتی اس چیز کے اندر. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہی رویہ مسلمان بھی اپنے اندر پیدا کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا کوئی بھی کارٹون بنائے، کوئی گندے سے گندی غلیظ بات بھی کر دے، ٹھیک ہے، اور آپ مسکراتے رہیں کہ ہمارا کام تو دعوت دینا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو بس آپ وہ میٹھے میٹھے جو ہے نا مدنی بھائی بنے رہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو میرے خیال سے there is something terribly wrong in your understanding of deen. ٹھیک ہے. یہ دونوں کا بیلنس ہے جو لے کے کر، یعنی آپ کو ایکسٹریمسٹ نہیں ہو جانا لیکن ساتھ میں بغیرت بھی نہیں بننا. ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک میانہ روی ہے، ایک اعتدال ہے جسے تھام کے ہم نے ساتھ میں چلنا. اس میں ایک اضافی چیز میں آپ سے کہہ دوں، شاید وہ آپ کا ایک ضمنی سوال بھی بن سکتا ہے کہ لوگ جو خود سے اقدام کر دیتے ہیں کسی گستاخ رسول کے قتل کا، ٹھیک ہے، یا کسی کے گستاخی کا فیصلہ کر کے اس کو قتل کر دینے کا، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی میں جانتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہے اور ہمارے سامنے کچھ واقعات رکھے جاتے ہیں صحابہ کے، اور جو ہے نا وہ کچھ جو ہے وہ جب تقسیم ہند سے قبل کے، ٹھیک ہے، کہ فلاں نے جو ہے نا یوں کر دیا تھا تو وہ جو ہے نا
ان کے متعلق یہ نہیں کیا گیا، وہ دین کے غازی ہیں، فلاں فلاں فلاں. لیکن ان سب کے جوابات علماء نے دیے، اہل علم نے دیے، ٹھیک ہے، اور بتایا ہے کہ یہ بات ویسی نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھنی ہے. بڑی واضح ہے کہ آپ خود اقدام کر ہی نہیں سکتے. فرد اگر خود اقدام کرے گا تو اس سے انارکی پھیلے گی، اس سے کبھی بھی انصاف حاصل نہیں ہوگا. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ میں کسی کو چور سمجھوں اور اس کا ہاتھ خود کاٹ دوں، اور میں کسی کو زانی سمجھوں اور خود اس کو 100 کوڑے لگا دوں جائے. تو جب میں یہ نہیں کر سکتا تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ کسی کے بارے میں اسے گستاخی کا فتویٰ ڈکلیئر کروں، اس کی گستاخی کو اس درجے میں خود ہی سمجھوں اور خود ہی اس کا قتل بھی کر دوں. یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور میں جانتا ہوں کہ میں جب یہ جواب دوں گا، میری بات جب پہنچے گی تو ایک بڑی قارئین کی تعداد یا یہ کہیے کہ ناظرین کی تعداد ایسی ہوگی جو فوراً آگ بگولا ہو جائیں گے یہ سنتے ہی کہ یہ ان کو کیا پتا، ٹھیک ہے، اور ہم تو کریں گے اور سر تن سے جدا، ٹھیک ہے، اور فوراً جو ایک ہمارا وہی جذبات جو ہیں وہ فوراً جو ہے ٹھاٹے ماریں گے. لیکن اسی لیے میں نے ایک باقاعدہ ویڈیو کمپائل کی ہے، میرے چینل پر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے مسالک کے جو ٹاپ اسکالرز ہیں ان کی رائے کو یکجا کر دیا. یعنی اس کے اندر مفتی تقی عثمانی دیوبند مکتب فکر سے، مولانا طارق جمیل جو دیوبندی کی تبلیغی جماعت ہے ان سے، ٹھیک ہے، مولانا الیاس قادری جو کہ دعوت اسلامی کے ہیڈ ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری، ٹھیک ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک کے اندر یا وہ بریلویوں سے بھی ہٹ کر جو ایک سمجھے جاتے ہیں کہ پورے اہل سنہ کے حوالے سے ایک بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں، اور شیخ توصیف الرحمان، ٹھیک ہے. ان سب کو میں نے یکجا کر دیا ہے، ان سب کے ٹائٹلز کو، ان سب کے کلپس کو، کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اینڈ دے آل کیٹیگوریکلی ہیو سیڈ کہ یہ حرام ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ خود سے اقدام کر کے قتل کر دے. کیوں؟ یعنی کیوں؟ اس کو سوچئے نا کہ دیکھیں کسی شخص نے واقعی گستاخی کی ہے. یعنی پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں کم از کم آدھے کیسز تو ایسے ہوتے ہی ہیں، if we be modest، ویسے تو آدھے سے بھی زیادہ ہیں، لیکن آدھے کیسز ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ جھوٹا الزام لگا کر کسی کو مروا دیتے ہیں. اس نے گستاخی کی ہے، اس نے قرآن کی گستاخی کی ہے، اس نے رسول کی گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کوئی اور موٹیو ہوتا ہے، دشمنی نکال رہا ہوتا ہے، اسے پھنسا دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں گستاخ ہے، مار دیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز آن ریکارڈ ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. لیکن چلیے مان لیتے ہیں کہ کوئی شخص واقعی اس نے کچھ ایسے کلمات کہے کہ جو وہ گستاخ تھا، تو اب یہ قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے جو گستاخی کی ہے وہ کس درجے میں، ٹھیک ہے. یعنی وہ گستاخی کے درجات ہیں. جس طرح سے آپ کوئی قتل کرتا ہے تو ہر قتل کی سزا جو ہے وہ موت نہیں ہے. اگر آپ سے غلطی سے قتل ہو گیا، ایکسیڈنٹل قتل ہو گیا، اپنے دفاع میں قتل ہو گیا، آپ نے کسی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا اور قتل کر دیا کسی، اس کے اندر ان سب کی مختلف سزائیں. میکسیمم پینلٹی ہے کہ قتل کا بدلہ آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، آخری درجے میں پروف ہو گئی تب یہ کیا جاتا ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ قاضی کرے گا کہ وہ گستاخی کس درجے میں ہے. پھر یہ کہ اس شخص کی ذہنی حالت کیا ہے. اگر کوئی شخص ہلوسینیشن ہو رہی ہے اس کو، وہ ذہنی مریض اور کہہ رہا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، میں امام مہدی ہوں، اس کے دماغ کا چیک اپ کرایا جائے گا، اس کے بچپن کی پوری گواہیاں نکالی جائیں گی، جائزہ لیا جائے گا یہ کس اس سے نکلا، اس کا دماغ تو نہیں پلٹ گیا، اسے کیا ڈاکٹرز اس کے بارے میں رپورٹس کیا دیتے ہیں. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ اس کو سزا دی جائے میکسیمم پینلٹی یا نہیں دی جائے. تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں ملحوظ رکھتی ہیں. اب یہ اس کے جواب میں فوراً یہ ہوتا ہے کہ آج تک کتنے لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے نا ہماری حکومت نے سزا دی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے حوالے کر دیا تو وہ تو بالکل سزا نہیں دیں گے تو خود ہی قتل کر دو. نہیں، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ عدالت تک آخری درجے میں اس بات کو پہنچا دیں. اگر وہ انصاف نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں وہ پکڑے جائیں گے، آپ نہیں پکڑے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا کام کر دیا. آپ کا کام یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ خود قتل کر دو، آپ کا کام عدالت تک لے کے جانا تھا. اور اگر آپ کو عدالت کے اندر اور نظام کے اندر کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اس نظام کو بدلنے کی قانونی کوشش، اس کے لیے تحریک، یہ آپ کے لیے جو ہے نا ایک ٹاسک ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ خود ہی جو ہے وہ پولیس اور جج دونوں بن کر جو ہے وہ سزا دے بھی دیں، سنا بھی دیں، نفاذ بھی کر دیں اس کا، ٹھیک ہے. دس از ٹوٹلی رانگ. البتہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسی بات کہنا بھی جو کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی گستاخی سے تعبیر کر لیا جاتا ہے کہ بھائی شاید یہ بھی جو ہے نا کچھ زیادہ ماڈرن بن رہے ہیں، اور وہی جو ہمارے ہاں اپروچ ہے کہ جی سر تن سے جدا، تو وہ جو ہے نا معاملہ نظر آنے لگتا ہے، which is not right in my understanding.